بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شمس میں قسمیں کھا کر یہ ارشاد فرمایا قد افلح من زکاها، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا. کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا. وقد خاب من دساها، اور یقیناً ناکام ہو گیا، خاک آلود ہو جائے وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں ملوث کر دیا. تطہیر قلب، دل کا تزکیہ کرنا، اپنے دل کو گناہوں سے، وسوسے سے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ان تمام برائیوں سے اپنے دل کو پاک رکھنا، یہ ہم سب کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اس وقت تک ہم نہیں پا سکتے جب تک ہم اپنے دل سے غیروں کی محبت کو نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو غالب نہ کریں، اور دنیا کی چیزوں کی محبت کو نکال کر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کو غالب نہ کر لیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو جائے، اللہ پاک کی محبت بھی تمام محبتوں پر غالب ہو جائے، تو پھر اللہ پاک کی بندگی کرنا آسان ہو جائے گا، گناہوں سے بچنا، نافرمانیوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کی اصلاح کے متعلق ارشاد فرمایا اپنے نفس کی ہر وقت نگرانی رکھیں اور عیوب نفس کے اصلاح کے لیے استحضار و ہمت سے برابر کام لیتے رہیں. اپنے نفس کی نگرانی رکھیں کہ کہیں گناہ میں ملوث تو نہیں ہو رہا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 باتیں لکھی ہیں نفس کی اصلاح کے لیے. پہلی بات تو ارشاد فرمائی کہ صبح صبح آدمی اپنے آپ کے ساتھ شرط لگائے، عہد کرے کہ آج میں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا ہے، جس کو انہوں نے فرمایا کہ یہ معاہدہ ہے، مشارطہ ہے، معاہدہ ہے. اپنے آپ کے ساتھ یہ عہد کر لے کہ آج میں نے کوئی بھی گناہ نہیں کرنا ہے. یہ پہلا کام کرے صبح کو. دوسرا کام یہ کرے سارا دن اپنے نفس کی نگرانی کرتا رہے، مراقبہ کرتا رہے. مراقبہ کا معنی نگرانی کرنا. جس طرح سے ایک آدمی اپنے کاروباری کو ہر اعتبار سے دیکھتا ہے کہ کہیں وہ میرے ساتھ کوئی خیانت تو نہیں کر رہا، اس طرح سے آدمی اپنے نفس کو دیکھے کہ کہیں یہ گناہ میں ملوث تو نہیں ہے. زبان سے نکلنے والا کلمہ اور جملہ جو ہے یہ کہیں میری نفس کی شرارت تو نہیں ہے. کبھی کبھی نفس اس طرح سے آدمی کو گناہ کی طرف لے آتا ہے، بظاہر جملہ اچھا ہوتا ہے لیکن انداز تنزیہ ہوتا ہے. آپ کسی کو نصیحت کی بات کہتے ہیں، بات تو نصیحت کی ہے، بات تو قرآن کی آپ بتا رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو بھائی، لیکن اگر بات اچھی ہے، انداز تنزیہ ہے، نصیحت والا نہیں ہے، تو یاد رکھیں یہ نفس کی شرارت ہے. یہ نفس کی شرارت ہے، یہ شیطان کی شرارت ہے. اس بات کے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں. ہم کسی کو خیر کی بات اس لیے بتاتے ہیں تاکہ وہ ہدایت کی طرف آ جائے، خیر کی طرف آ جائے، لیکن اگر طریقہ ہی اس کا غلط ہے اور طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ خیر کی بات کبھی بھی مفید ثابت نہیں ہوتی. تو اس لیے اپنے نفس کو کی دل کو نگرانی کرے. کہیں نظر اٹھے
تو فوراً آدمی نظر کو نیچا کر لے. کہیں بری بات سننے کی نوبت آئے تو فوری اپنے نفس کی نگرانی کرتے ہوئے اس مجلس سے آدمی ہٹ جائے. اور تیسرا کام ارشاد فرمایا شام کو جب شام ہو جائے تو پھر اپنے نفس کے تمام احوال دن کے ان احوال پر غور کرے, مواخذہ کرے, حساب کرے, محاسبہ جس کو کہتے ہیں کہ آج میں نے کیا کیا گناہ کیے اور کیا کیا میں نے نیک اعمال کیے, اور محاسبہ بھی کر لیا. اس کے بعد چوتھا کام ارشاد فرمایا معاقبہ کرے, اپنے نفس کو کچھ سزا دے دے. سزا سے مراد کیا ہے؟ عبادت کی سزا, عبادت کا بوجھ ڈالنا. مثال کے طور پر ایک دن فجر کی نماز چھوٹ گئی, یہ طے کیا ہوا ہے کہ جس دن میری فجر کی نماز رہ جائے گی اس کے نقصان میں, اس کا نقصان پورا کرنے کے لیے, اس کی تلافی میں نے 10 رکعت نماز نفل ادا کرنے. یہ طے کیا ہوا ہے کہ اگر دن کو مجھ سے کہیں بد نظری ہو گئی تو مجھے شام کو آدھا سپارہ تلاوت کرنا ہے. اگر مجھ سے غیبت ہو گئی تو مجھے 10 رکعتیں نماز نفل ادا کرنی. اگر مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تو مجھے اتنا مال صدقہ کرنا ہے. اور گناہوں کی سنگینگی کے ساتھ, سختی کے ساتھ جس قسم کے گناہ ہیں اسی حساب سے آدمی سزا تجویز کر لے. اور یہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے مربی سے, اپنے معلم اور شیخ سے اپنے لیے سزا تجویز کرائے. اپنے معلم, اپنے مربی اور استاد اور شیخ سے اپنے لیے سزا تجویز کرائے. جو بھی گناہ ہے بتائے. نماز رہ جاتی ہے اس کی اطلاع کرے میری نماز رہ جاتی ہے, پھر جو سزا تجویز ہو اس سزا پر عمل کیا جائے. بد نظری ہو جاتی ہے بتایا جائے مجھ سے بد نظری ہو جاتی ہے, پھر جو سزا تجویز ہو اس پر عمل کیا جائے. اور اسی طرح سے غیبت ہو جاتی ہے بتایا جائے آج مجھ سے اتنی غیبت ہو گئی, پھر جو سزا تجویز ہو اس سزا پر عمل کیا جائے. اور عرض کر رہا ہوں مشائخ کے یہاں طریقہ سزا کا کیا ہے؟ وہ عبادت کا بوجھ ڈالتے ہیں نفس پر. تلاوت کا بوجھ ڈال دیا, نفلوں کا بوجھ ڈال دیا, صدقے کا بوجھ ڈال دیا. اور جب ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جو بار بار مسلسل چھوٹتے ہی نہیں ہیں تو ایسے موقع پر روزے کا حکم دیا جاتا ہے, روزہ رکھو. تو اس طرح سے اپنے نفس کی اصلاح کرے. تو یہ 4 راستے ہیں نفس کی اصلاح کرنے کے. پہلا راستہ کہ صبح روزانہ آدمی اپنے ساتھ عہد کرے کہ آج مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا. دوسرا کام سارا دن اپنے آپ کی نگرانی کرتا رہے کہ جو میں نے صبح عہد کیا تھا اس عہد پر میں پورا ہوں, ایک گناہ تو میں نے نہیں کیا. 2 باتیں ہو گئی. اور تیسرا شام کو حساب کرے, شام کو حساب کرے کہ آج میں نے کتنے گناہ کیے. اور چوتھا پھر اپنے نفس کو مناسب سزا بھی دے دے, اور سزا عرض کر رہا ہوں تجویز کرا لے تو زیادہ بہتر ہے, زیادہ کام کی بات ہے. تو ہر آدمی اس طرح سے اپنے نفس کی اصلاح کر سکتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے نفس کی ہر وقت نگرانی رکھیں اور عیوب نفس کی اصلاح کے لیے ہر وقت ہمت سے برابر کام لیتے رہیں. گو کہ شروع میں تعجب بھی ہوگا, مشکل بھی ہوگی, لیکن جب مسلسل آپ اس پر محنت کریں گے تو ایک دن آئے گا یہ گناہ چھوٹ جائے گا. مثال کے طور پر کسی کا تذکرہ چلا برائی کا, غیبت کرنے کا جی چاہ رہا ہے, اندر سے نفس بھڑک رہا ہے نہیں بولو یہ بات بولو, یہ غیبت یہ بولو, فلاں کی برائی بیان کرو, لیکن آپ صبر سے کام لیں. صبر کا مطلب نفس کو روک دینا, نہیں مجھے نہیں کرنا. مشقت ہوگی, تکلیف ہوگی, لیکن روک دے. نظر غلط اٹھتی ہے, اب عزم کریں نہیں مجھے غلط نظر نہیں اٹھانی. مشقت ہوگی, تکلیف ہوگی, یہ یاد رکھیں یہ مشقت عارضی ہے, لیکن اس مشقت پر جو ملنے والا اجر ہے وہ بڑا دائمی. اور یہ جو گناہ کر لیا, یہ گناہ کی لذت بہت تھوڑی سی ہے, لیکن اس لذت پر ملنے والی سزا اور عذاب وہ بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑی سزا ہے. ہمت سے کامیابی ممکن ہے. فرمایا وہ ہمت ہی نہیں جس کے بعد کامیابی نہ ہو, تو وہ ہمت کی محض نیت ہے, کیونکہ اختیاری کوتاہیوں سے بچنے کے لیے اگر پوری ہمت سے کام لیا جاوے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کامیابی نہ ہو. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو محنت کرے گا ہم اس کے لیے راستے کھولیں گے. تو ایک آدمی گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ضرور راستے کھولیں گے.
آج بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب کوئی وظیفہ بتا دیں، ہمارا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی وظیفہ بتا دیں جی ہم یہ گناہ میں مبتلا ہیں۔ بھائی گناہوں سے بچنے کے لیے صحیح بات یہ ہے کہ انسان اپنی ہمت سے کام لے، اپنے عزم سے کام لے، اپنے ارادے سے کام لے۔ جب تک آپ ہمت نہیں کریں گے، آپ عزم نہیں کریں گے گناہ سے بچنے کا، گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ تو اصلاح نفس کا پہلا طریقہ کیا عرض کیا کہ آدمی اپنی نگرانی کرتا رہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ذکر کے تعین کا طریقہ اور ناغہ سے ضرر، جب ذکر و شغل کی اجازت شیخ سے حاصل کر لی جائے تو ذکر کی مقدار بقدر تحمل اور فرصت مقرر کر لیں، نہ اتنی کم ہو کہ کوئی مشقت ہی نہ ہو اور نہ اتنی زیادہ نہ ہو کہ آدمی نبھا نہ سکے۔ حتی الامکان اپنے معمولات میں اذکار میں روزانہ کے اذکار میں ناغہ نہ کرو، روزانہ کے اذکار میں ناغہ نہ کرو، روزانہ کی تلاوت میں ناغہ نہ کرو، روزانہ کے ذکر میں ناغہ نہ کرو۔ جس دن تھکن ہے، مشقت ہے،